الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ یاد رکھیں، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم، سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر واضح طور پہ یہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کا شریک کسی کو بنا دے، اور اس کے بعد مخلوق کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی گستاخی کرے، نافرمانی کرے۔ اللہ رب العزت اس خباثت کو معاف نہیں کرتے۔ زبان یا ہاتھ سے گستاخی کرنی تو دور کی بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بری سوچ رکھنا، صرف زبان سے کچھ نہ کہے، عملاً بھی کچھ نہ کرے، صرف اپنی سوچ میں نبی کریم کے متعلق کوئی بغض، عناد رکھے،
اللہ ایسے انسان کی زندگی کے سارے اعمال بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کے پلے بھی کچھ نہیں رہتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گستاخی یا ادب اس کا معیار میں نے نہیں مقرر کرنا, کسی مولوی نے مقرر نہیں کرنا. اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے یہ اللہ نے بتایا ہے, اور آپ کی گستاخی کن باتوں میں ہے یہ بھی ہمیں اپنے رب نے بتایا ہے, یا اس بات کی آگاہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آج کی گزارشات کرنے کا مقصد ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے ہمارے پاکستان کے ایک شہر قائد آباد میں, کہ ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے گولیاں ماری. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے, یہ سب کچھ پری پلان ہوتا ہے اور وہاں کے مولوی اس میں ملوث ہوتے ہیں کہ فوراً لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا گستاخ تھا, نعوذ باللہ. اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جب ہمارے نبی کے متعلق کو گستاخی کرے گا تو دل میں تو ایک دفعہ بڑا سخت جذبہ بنے گا, اور جب اس کی پہلی انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کا اقراری بیان موجود ہے فیس بک پہ, اس نے کہا کیا گستاخی کی ہے اس نے؟ کہنے لگا دیکھیں جی, کہتا تھا کہ فرض نماز کے علاوہ دوسری نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں, اس پہ کوئی باز پرس نہیں. دیکھیں جی رسول اللہ کا گستاخ ہے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں دے سکتے, سب کچھ اللہ دیتا ہے. یہ دیکھو نبیوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے. اب پہلی بات جو اس نے کہی یہ تو رسول اللہ نے کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا, آ کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گاؤں کے لوگ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, زیادہ باتیں یاد بھی نہیں رکھ سکتے, آپ ہمیں تھوڑی سی بات بتائیں جسے یاد رکھوں, جس پہ اوپر عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. نبی کریم نے کیا فرمایا تھا؟ معروف حدیث ہے, کتب حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا اے اعرابی, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ, ان تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا, صرف اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا جی. اس سے آگے آپ نے فرمایا ایک دن اور رات میں اللہ نے تم پہ 17 رکعتیں فرض کی ہیں, اس کو کبھی نہ چھوڑنا. اس نے اگلا سوال کیا کیا اس سے زائد بھی مجھ پہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر زائد پڑھو گے تو وہ نفل ہے, وہ پڑھو گے تو اس کا ثواب ہے, نہ پڑھو گے تو باز پرس نہیں ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 1 سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے ہیں. پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے کیا اس روزوں کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اور رکھو گے تو نفل ہے, وگرنہ یہی تیرے لیے کافی ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو 40 میں سے 39 تیرے, 1 اللہ کا حق ہے. یعنی زکوٰۃ کا فریضہ جو 100 میں 2.5% ہے, 40 میں سے 1 بنتا ہے. آپ نے کہا 40 میں سے 39 تیرے ہیں, 1 اللہ کا حق ہے. کہنے لگا کیا اس سے علاوہ بھی مجھے خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کرو گے تو وہ نفل ہوگا, اگر نہیں کرو گے تو فریضہ یہی ہے تم پہ. کہنے لگا اس کے علاوہ کچھ؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا.
وہ کہنے لگا اٹھا، اپنا کپڑا جھاڑا، اپنے کندھے پہ رکھا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی اور رسول بنا کے بھیجا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ کہہ کے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا من سرہ، جس بندے کے دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اہل جنت میں سے کسی بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جانے والے کو دیکھ لو اگر یہ فرائض کو پورا کر لے۔ نبی کریم نے کہا فرائض پڑھو تو تمہارے لیے کافی ہے، اس سے زائد نفل ہے اگر پڑھو گے تو اس کا اجر ہے، ہم نے اسے گستاخی بنا دیا۔ اور مولوی اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی گستاخی یا آپ کا ادب ہم نے سکھانا ہے یا رب نے سکھانا ہے؟ ہمیں رسول اللہ نے بتانا ہے یا ہم نے بتانا ہے؟ دوسری بات جو اس نے کہی کہ میں نے اسے گولیاں اس لیے ماری ہیں کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی۔ کیا توہین کی؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو میرے عزیز سورۃ آراف جا کے پڑھو، اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم کو کہتے ہیں کل، اے میرے نبی آپ اپنی زبان سے انہیں فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اور کہلوا رہا ہے اپنے حبیب کریم کی زبان سے۔ کل، کہو اے میرے پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ ہم سارے نبیوں کو رسول اللہ کا سوالی بناتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ جو 570 سال کا عرصہ تھا اس میں ایک نبی بھی نہیں آئے، سارے پہلے آئے۔ تو نبی ایک مکرم کی تو پیدائش ہی 570 سال بعد حضرت عیسیٰ کے ہوئی، تو نبی سوال کرنے کہاں سے آگے؟ اور ہم نے یہ اشعار بنائے ہوئے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی، جبکہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دعا کی آغاز میں اللہ کی تعریفات کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انت احق من ذکر وانت احق من عبد وارعف من ابتغى، اے میرے اللہ صرف تیری ذات ہے جس کا ذکر کیا جائے، صرف تو ہے جس کی عبادت کی جائے، صرف تو بگڑی ہوئی بنانے والا ہے، صرف تیری بات ذات ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ اعراف کی اس آیت کو ضرور اپنے گھروں میں دیکھنا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، میں ہمیشہ خیر پاتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ اب یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ہمارے مولوی کا معیار یہ ہے، یہ گستاخی ہے، اور اس نے لوگوں کو پڑھایا یہ ہے جو ایسا کہے گا اسے گولی مارو۔ کل تک تو کافروں کو روتے تھے، ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک واقعہ ہوا تھا، بعض لوگوں کو یاد ہوگا، وہ مولوی حکمت کرتا اور تعویذ دیتا تھا، اس خیالی کے اندر واقعہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں ایک ڈسپینسر تھا، وہ بڑا خیر خواہ تھا، وہ اتنا دیندار تو نہیں۔ یہ کیسی کیسی سوچتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے پلاننگ بنا کے
ایک شخص کو تیار کیا اور اس کے کلینک کے اندر جو سرنج ابالنے کے لیے چولہا تھا، اس بندے نے بڑی صفائی سے جا کے اس کے اوپر قرآن رکھ دیا. پیچھے سے بندے لے کے آئے ہوئے تھے، وہ فوراً اندر داخل ہوئے، انہوں نے شور مچا دیا یہ قرآن جلا رہا ہے، اور اسے ڈنڈے مار مار کے مار دیا. میں نے اس مولوی کی خود حالت دیکھی. اردو بازار میں میری دکان تھی، وہ ساتھ والی دکان پہ آ کے دوائیاں خریدتا تھا ایک پنساری سے. پھر اللہ نے جو دنیا کے اندر اس کا حشر کیا، اس باتوں پہ یہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ نہیں سوچتا، اور بعد میں سارا کچھ ظاہر ہو گیا کہ یہ ساری اس خناس کی خباثت تھی. آج وہ مر گیا ہے، دونوں دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ تو شاید 1 گھنٹے کی تکلیف کے بعد وہ ہمیشہ آرام اور آسودگی میں چلا گیا ہوگا، جسے ظلماً قتل کر دیا گیا. اور اس کا کیا حشر ہوگا جس نے رسول اللہ یا قرآن کا نام لے کے جھوٹ بولا تھا. جو آیت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان للہ من فی السماوات الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، کوئی اس ملکیت میں شریک نہیں ہے. وہ نیک ہے یا بد ہے، اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن لوٹ کے تم میرے پاس آؤ گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے تھے، تم کتنے رسول اللہ کے با ادب تھے، کتنی گستاخیاں تم کرتے تھے، میں تمہیں خبر دوں گا. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، گرجاک کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا خالد گرجاکی، ان کے بھتیجے سے اسد اللہ صاحب، یہ ایک صنعت کار تھے، یہ پنکھا سازی کا کام کرتے. وہاں کے ایک مولوی نے شرارتاً ایک ایسا نعرہ لکھوا دیا ان کے گیٹ کے اوپر جس میں شرک کی بدبو آتی تھی، المدد یا رسول اللہ، جبکہ مدد کے قائل ہم صرف اللہ کی ذات سے ہیں. انہوں نے اپنے ملازم کو کہا اسے دھو دو، ہم نے کیا الجھنا ہے. وہ ملازم دھونے لگا تو مولوی صاحب نے جا کے مسجد میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کے نام کو مانجے کے ساتھ جو ہے نا دھو کے یہ نالی میں پھینک رہا ہے. لوگ مشتعل ہو گئے، اور وہاں بالکل ساتھ ہی تھانہ گرجاک تھا. وہاں کی انتظامیہ دیکھ رہی تھی ساری اس خباثت کو، لیکن لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئی، اور اس نے بڑی عقل مندی کی اور انہیں اپنی پولیس کی وین میں بٹھا کے یہاں ماڈل ٹاؤن لا کے بند کر دیا. یہ معیار ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کا نام لے کے ہم اپنی خباثتیں چلائیں، آپ کا نام لے کے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھریں، آپ کا نام لے کے لوگوں کو لڑوائیں. نبی مکرم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کا نام لے کے لوگوں کو قتل کروائیں، لوگوں کو گولیاں مروائیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہماری انتظامیہ، ہماری عدلیہ، ہماری حکومتیں اس جرم میں برابر کی شریک ہیں. جو خبیث ایسا کام کرتا ہے اسے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ دوسرے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، اسے تو کوئی سزا نہیں دی جاتی. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اسے گستاخ قرار دے کے مار دیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو ہم سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں؟ آج کی مجلس میں یہی عرض کروں گا، اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے، اللہ کے رسول کی گستاخی کسے کہتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ادب کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اس سورت کی آغاز کی آیات ساری کی ساری اللہ نے اپنے حبیب کریم کے ادب کے متعلق بیان فرمائی. ان میں سب سے پہلا ادب اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنو، یہاں مخاطب انسان نہیں ہے، مخاطب ایماندار ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، انہیں مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہو اس سے اپنے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ رسول اللہ کا ادب یہ ہے، آپ دیکھیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں ایک پلاننگ بناتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لوگ سب اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو آپ کی کفالت میں ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں ہم گھر کا انتظام اس طرح چلانا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص آپ کے بیٹوں میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کی زوجہ میں، جو آپ کے زیر کفیل ہیں، جنہوں نے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے، جہاں اللہ نے آپ کی حیثیت بنائی ہے، وہ کہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک لیکن ہم ایسا کریں گے، کیا اس گھر کا نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے؟ اور رسول اللہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ رہبر کہتے ہیں لے کے چلنے والے کو، رستہ دکھانے والے کو، مرشد کہتے ہیں رستہ دکھانے والا۔ یہ آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، ایئرپورٹ سے ایک شخص ساتھ بیٹھتا ہے جو مختلف ہوٹل کی انہیں تفصیل دی جاتی ہے، فلاں فلاں سواریاں فلاں ہوٹل پہ، عربی زبان میں اس بیٹھنے والے شخص کو مرشد کہتے ہیں کہ یہ ہر بندے کو اس کی منزل تک پہنچائے گا۔ رسول اللہ ہمارے مرشد ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں جا رہی ہو، میں تمہیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس اعتبار سے نبی مکرم صرف ہمارے مرشد ہیں، ہمیں انہوں نے رستہ دکھایا، ہم اس رستے پہ چلیں گے تو اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فتح کے اندر فرمایا نبی مکرم کے متعلق، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم پہ کیا فریضہ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول میں نے بھیج دیا جو آپ کو خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، رستہ بتاتا ہے، جنت کا رستہ بتاتا ہے، جہنم سے ہمیں بچاتا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پہ ایمان لانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی عزت و احترام بھی کرنا ہے۔ عزت و احترام کیا ہے کہ جو بڑا کہتا ہے وہ مانے، اسے عزت احترام نہیں کہتے کہ باپ بات کر رہا ہو، سارے بچے درمیان میں بول رہے ہو نہیں ابو اس طرح، نہیں ابو اس طرح، نہیں ابو اس طرح نہیں ہوتا، اسے ادب نہیں کہتے، اس سے گھر نہیں چلتا۔ اور ہمارے سارے لوگوں کے باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان بھی ہو جائیں تو رسول اللہ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَتُوَقِّرُوا، رسول اللہ کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ ہمارا کام ہے۔ کیا ہم رسول اللہ کی عزت کر رہے ہیں؟ آپ کی بات سے آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ آج جو بھی مسلمان اٹھتا ہے، خصوصاً بر صغیر کا، کوئی کام کرنے لگے کہیں یہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، اللہ نے، رسول اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی، کہا اس میں حرج کیا ہے؟ ہر آدمی یہ زبان اپنی سے کہتا ہے حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ایک دین کو جس کا نام اسلام ہے، اور اس دین کو مکمل کر دیا جناب محمد الرسول اللہ پہ، اور جس دن آپ حجۃ الوداع کے اندر 10 ذی الحج تھا اور قربانی کا دن تھا، منا کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا اللہ نے مجھے یہ بات کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس دین کے اندر ارتقاء نہیں ہے، اس دین میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لوگو اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی فیکٹریاں بنائیں،
جیسا مرضی نقشہ بنا لیں، آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، آپ اپنی سواریاں بہتر سے بہتر خریدیں، بہتر سے بہتر بنائیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ کی بس فیکٹری اس طرح کی ہونی چاہیے، آپ زراعت کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے تجارت کے امور کیسے چلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں پابند نہیں کیا۔ جو بھی جدت کے اعتبار سے آنے والے وقتوں میں بہتری سے بہتری لا سکتے ہیں لاؤ، لیکن جب دین کا دائرہ آئے گا تو اس میں بہتری وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، اس کے بعد بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سٹیمپ لگا دیا آخر میں، اس سے آگے کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ جس طرح ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، ایک حساب دیا جاتا ہے، اس کے نیچے مہر لگا کے سائن کیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کے اندر سٹیمپ تھی جو میرے رب نے لگائی اور پیارے نبی نے ہمیں دکھا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ممکن ہے تمہیں کوئی کہے کہ یہ کام کر لو، حرج کیا ہے، ایسے کر لو کیا فرق پڑے گا، تمہیں تمہارا رب کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو جانتا بھی ہے۔ رسول اللہ کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات سے اپنی بات آگے نہ کریں، بلکہ ایک مقام پہ سورۃ احزاب کے اندر فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، کوئی مرد ہے یا عورت ایماندار نہیں ہو سکتی جب اللہ یا اس کے رسول کی بات آ جائے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں ایسے کر لوں تو کیا حرج ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی بات سے ہٹے گا، اس بات کو نہیں سمجھے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا گرا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور یاد رکھیں جب کسی کی مخالفت کی جاتی ہے تو جس کی مخالفت کی جاتی ہے اس کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہر بات میں آپ کا مذاق اڑایا، آپ اللہ کا حکم دیتے وہ اس میں حجتیں نکالتے، ایسا کیوں نہیں، ایسا نہیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے کہا گائے ذبح کرو، جی اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس ایسا یعنی ہر بات پہ اعتراض، یہ یہود کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ نے ہمیں جب یہود کا یہ طرز عمل سامنے تھا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس کا مخاطب میں اور آپ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ کیا انہوں نے موسیٰ کو مارا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ موسیٰ کو نبی نہیں سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی اللہ کا حکم اپنی قوم کے سامنے بیان فرماتے وہ اس کے خلاف، یعنی یہ کہتے ایسے نہیں، ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے، آپ ایسے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں اس بات سے منع کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، اللہ نے انہیں بری قرار دے دیا۔ یہ جب آیت اتری تو اس کی شان نزول یہ بیان فرمائی کہ قوم کے لوگ ایک جگہ جا کے نہاتے تھے اور اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ننگا نہانا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حیادار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے، آپ کسی دور سنسان جگہ پہ جا کے نہاتے
کہ ان کا سطر ننگا نہ ہو جائے، تو قوم کے لوگوں نے ایک بہتان لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مخنث ہیں، یعنی مرد یا عورت نہیں ہیں، یہ تیسری مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے یہ آپ شرماتے ہوئے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے۔ تو اللہ کی شان، اللہ کو اس بات پہ بڑی غیرت آتی ہے کہ اس کے نبی پہ کوئی الزام لگایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہیں اور اس بات کی خبر ہمیں رسول اللہ نے دی کہ اللہ نے مجھے یہ بات بتلائی، نہا رہے ہیں، اب آپ کے کپڑے ایک پتھر پہ ہیں، اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ تم یہاں سے چل پڑ۔ وہ پتھر لے، جو کپڑے جس کے اوپر تھے وہ پتھر اللہ کے حکم سے چلنے لگا، اور جہاں قوم کے لوگ سارے تھے اس طرف بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ کے آ رہے ہیں، کہتے ہیں صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے تو دے جا۔ تو جب قوم کے لوگوں نے دیکھا تو سب کے سب پریشان ہوئے کہ ہم نے جو الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ یہاں اللہ نے فرمایا موسیٰ کے اوپر جو انہوں نے اذیت ناک الزام لگایا تھا، فبرأہ اللہ، اللہ نے اس الزام سے انہیں بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ ایک کمپلیٹ مرد تھے، کامل انسان تھے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں تھا۔ تو ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے اپنے نبی کو اس طرح اذیت نہیں دینی جس طرح موسیٰ کی قوم نے اپنے نبی کو اذیت دی۔ اگر ہم اپنے نبی کو اذیت دیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سورۃ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کو تکلیف دے گا یا اسے رسول کو تکلیف دے گا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ایسا دردناک اور سخت عذاب اس کے لیے بنایا ہے کہ آج وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، وہاں اللہ نے اپنا نام نہیں، صرف رسول اللہ کا نام لیا۔ جو میرے نبی کو ایذا دے گا، جو میرے نبی کو تکلیف دے گا، لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ وہ کافر ہے تب، وہ ایمان کا دعوے دار ہے تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان ساری باتوں سے بلند ہیں۔ آپ کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی سورۃ حجرات میں ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان تمہاری آواز تمہارے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو جہاں آپ موجود ہوں، آپ کے سامنے کسی کی آواز اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے جس سطح پہ رسول اللہ بات فرما رہے ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مجلس میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے اندر تکرار ہو گیا، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، تو ایسا تھا جیسے ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر فرما رہے تھے، عمر آپ ہر بات میں میری مخالفت کرتے ہیں، جس طرح بعض اوقات کلیش ہوتا ہے تو ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ کو علم نہیں کہ اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم؟ حضرت عمر توبہ ہی ساری زندگی کرتے رہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا عمر نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوئے بات کرتے تو حالانکہ آپ کی آواز بڑی کڑکے دار تھی، اتنی آہستگی میں بات کرتے کہ بعض اوقات پوچھنا پڑتا عمر آپ نے کیا کہا ہے۔ یہ ادب ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا حکم سن لیا تو پھر جرت نہیں۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں باہم ایک دوسرے سے فرینکلی گفتگو کرتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔
کہ جس طرح ہم کسی کو تو کار بھی کہہ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ غصہ نرمی بھی کر لیتے ہیں، دوست ہو یا دوسرا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کسی سے اونچی بولتا ہے یا آہستہ، لیکن رسول اللہ کا ادب یہ ہے، نہ آپ کے سامنے اونچا بولا جا سکتا ہے، بلکہ نبی کریم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایک مرتبہ ایک شخص کو مسجد نبوی کے اندر، سیدنا عمر کے زمانے کی بات ہے، اسے بلند آواز سے بولتے ہوئے سنا۔ آپ فوراً اس کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں عراق سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے میں ہوتے، نہ مدینے کے رہنے والے ہوتے، تو میں تجھے کوڑے مارتا۔ اس نے کہا جی کیوں کوڑے مارتے جی؟ آپ نے فرمایا تو نے سنا نہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کا روضہ مبارک ہے، تیری آواز کیوں بلند ہوئی ہے؟ میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم مسافر ہو۔ پھر اسی طرح رسول اللہ کے آداب میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم آپ کے گھر کے قریب آؤ تو جس طرح کسی کے گھر میں آ کے آواز دیتے ہو یا فلاں صاحب، نبی کریم کے گھر کے باہر آ کے نبی کریم کو آواز نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آئیں۔ تو آج ہم آپ کے نعرے لگانے اور آپ کو پکار کے کہنا یا فلان یا فلان، اور یہ سمجھنا کہ ہم ادب کر رہے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے لیے تشریف لائے، پہلے سیڑھی پہ، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہا پہلے آپ کا معمول تو نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کہا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے لیے جنت اور واجب نہ کروا لی اور جہنم سے نہ بچ گیا، اس کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، اس پہ لعنت ہے۔ دوسرا فرمایا جس کے ماں باپ اس کی زندگی میں بوڑھے آئے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو نہ لے لیا، اس پہ بھی اسی طرح ہے۔ اور تیسرا فرمایا جس کے کان میں میرا نام پڑے، وہ آپ کا ذاتی نام ہو یا آپ کا صفاتی نام ہو، اس کے کان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑے، وہ درود نہ بھیجے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ اور آج مولوی 2 گھنٹے ممبر پہ کھلو کے رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لیتا ہے اور اس پہ توفیق نہیں ملتی، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا باادب ہوں، میں اس کی محبت اور عشق میں سرشار ہوں۔ عشق تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو یاد رکھیں، ان پہ عمل کریں، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق یہ فرما رہے ہیں، جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگو، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہ پکارنا۔ آپس میں کیا پکارتے ہیں؟ یا بشیر، یا عبداللہ، یہ کہتے ہیں نا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے 4 جگہ نبی مکرم کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 سورۃ آل عمران میں کہا وما محمد الا رسول، کہا یہ جو محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ میرے رسول جو ہیں وہ یہ ہیں، کہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے
صفاتی نام اس لیے نہیں لیا کہ کسی کو کنفیوژن نہ رہے، میرے جو رسول ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یعنی کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ولکن رسول اللہ، یہاں بھی بتانا مقصود کیا تھا، یہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، یہ رسولوں کے سارے معاملات کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا مقام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ ایماندار ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ان کا نیک عمل اور ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، جو اللہ نے اپنے نبی محمد پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو الحق من ربہم، لوگوں حق کسی مولوی پیر امام کی بات نہیں ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، وہ چیز حق ہے، وہ بندہ ایماندار ہے صرف اس چیز پہ عمل کرے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ چوتھا مقام سورت فتح ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں لوگوں، ان کے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ کا ساتھی بنا دے، لیکن زبان سے کہنے سے ساتھی نہیں بن جاتا، ساتھی تب بنتا ہے اگر ہم وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس چیز پہ ایمان لائیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل کیا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی سیرت ہمیں دکھائی ہے، اس پہ ایمان لائیں۔ آج اسی چیز کو گستاخی رسول کہا جا رہا ہے۔ اس بات پہ کہ کسی نے رسول اللہ کا فرمان سنایا یا قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا، اسے گستاخ رسول کہہ کے گولیاں مار دو۔ میں ان علماء کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ مجرم اعظم ہیں اللہ کی عدالت میں، جو کافر بکواس کرتے ہیں انہیں بعد میں پیش کیا جائے گا۔ یہ نام نہاد ایمانداروں کو اللہ پہلے جکڑیں گے کہ میرے نبی کا تم نے احترام کیا کیا، کہ کوئی میرے نبی کی بات بتاتا تھا تو اسے گستاخ رسول کہتے تھے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، قل اے نبی فرما دیجئے میں انسان ہوں تمہاری طرح ایک، میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر وحی نہیں، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جب یہ تخصیص ہو گئی وہ ساری کائنات کے سب لوگوں سے بہتر ہو گئے، کیونکہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق وحی کا قائم ہوا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر کوئی قرآن پڑھے تو اسے گستاخ کہہ دینا، کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔
تو اس لیے میں حکومت وقت سے عرض کروں گا. اور دیکھیں اس بات کی شرمناک بات یہ ہے کہ آج بھی علماء اپنی ڈٹھائی پہ پورے ان کا ایک میں نے کلپ دیکھا جس میں وہ پریس کانفرنس بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تو اس نے گستاخی کی ہے، وہ بیان دینے والا بیان دے رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے قتل کیا ہے، اس کے باوجود مولویوں کی عقل میں یہ بات نہیں پڑی کہ اس نے گستاخی تو کوئی نہیں کی، اس نے تو رسول اللہ کا فرمان یا قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے. اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اسے 295 سی لگائی جائے، تو اگر گستاخی نہیں کی تو اسے صرف گولی مارنے کا جو ہے نا وہ پرچہ درج کیا جائے، دہشت گردی کا نہیں. میں سمجھتا ہوں اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے. جہاں اللہ کے رسول کی گستاخی بدترین جرم ہے، وہاں اللہ کے رسول کا نام لے کے ایسا کردار ادا کرنا بھی بدترین جرم ہے. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ نہ دیکھو تمہارا فرقہ کیا ہے، یہ مت دیکھو کہ تمہاری برادری کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ. ولو علی انفسکم، تمہیں اپنی جان کے متعلق بھی گواہی دینی پڑے گی، اگر غلط ہو تو دے دو. ایسا کرنے سے تم بچ جاؤ گے. آج ہم دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آخرت میں بربادی لے رہے ہیں. دنیا میں جھوٹ بول دو، جھوٹی بات پہ قرآن سر پہ اٹھا لو، جھوٹی بات پہ دوسرے پہ بہتان لگا دو، جھوٹی بات پہ دوسرے کو پھنسا دو. لیکن یاد رکھیں جب وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا بے گناہ تو کل اللہ کی عدالت میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. یہی بات یہ سورۃ النور ہے، 18واں پارہ، اس کی آخری آیت. اللہ فرماتے ہیں الا ان للہ، لوگو خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ صرف اللہ کا ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جو جو کچھ تم کرتے ہو. جو میرا کردار ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو کسی اور کا کردار ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. علی ھذا القیاس ہم سب لوگوں کا کردار اللہ جانتے ہیں. ہماری زندگی کی بے شمار ایسی کوتاہیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتے ہیں. شاید ہم اپنی بے شمار کوتاہیوں کو بھول چکے ہیں، اللہ نہیں بھولا، نہ اسے بھلایا جا سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم لوٹ کے میرے پاس آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو اللہ تمہیں ان اعمال کی خبر دے گا، یہ کچھ کیا تھا. اور یاد رکھیں اللہ کی عدالت، وہاں کسی سپر پاور کی بات نہیں چلے گی. وہاں CIA کا کوئی ڈائریکٹر فون کر کے نہیں کہہ سکے گا اس بندے کو چھوڑ دو. وہاں کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر مملکت کچھ نہیں کہہ سکے گا. اس سارے فیصلوں سے پہلے جب سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس وقت پوچھا جائے گا این الجبارین این المتکبرون، کہاں ہے وہ جابر، کہاں ہے وہ متکبر، این الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ. لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. کسی میں یہ بھی جرت نہیں ہوگی وہ کہے گا میں بادشاہ تھا، میں وزیر اعظم تھا، میں صدر مملکت تھا، میں اپنی فوج کا سالار تھا. کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی. پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی آئے گی للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جس کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکے گا. جس نے غلط کیا ہوگا وہ اس کے قہر سے نہیں بچے گا. اگر ہم اس کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی رستہ ہے
وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا صرف وہ حق ہے، کسی مولوی کی بات، کسی پیر امام کی بات، کسی سیاسی رہنما کی بات، کسی مذہبی پیشوا کی بات حق نہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، حق وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، میں پھر تمہیں خبر دوں گا جو عمل کرتے رہے ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ نبی کریم کے ادب کی توفیق دے اور بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ ادب کیا ہے جو قرآن کہتا ہے، بے ادبی کیا ہے جو قرآن کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی خباثت سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر